أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. صدق اللہ العظیم. سورہ النحل آیت نمبر 106 اور 107 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرتا ہے، کفر کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس کا جو انجام ہے اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، اس کے لیے عذاب علیم ہے. اس لیے کہ ایسے انسانوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے کفران نعمت کرنے والوں کو ہدایت نہیں دے. آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو ایمان لانے کے بعد پھر کفر کرے، الا من اکرہ، ہاں جو مجبوراً کلمہ کفر کہے، وقلبہ مطمئن بالایمان، ان کا دل جو ہے ایمان پر مطمئن ہے، تو ان کے لیے جو ہے یہ ایکسیپشن ہے، ان کے لیے عذاب عظیم نہیں ہوگا. لیکن جو دل کی رضامندی کے ساتھ کفر کرے، اللہ فرماتا ہے علیہم غضب من اللہ، ایسے انسانوں پر اللہ کا غضب ہوگا، اور ولہم عذاب عظیم، اور عذاب عظیم جو ہے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا. اس لیے کہ استحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ کفران نعمت کرنے والے انسانوں کو جو ہے راہ نجات نہیں دکھاتا. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر، کانوں پر، آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو غفلت میں ڈوب چکے ہیں. لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، یقیناً یہ آخرت میں خسارے میں ہوں گے. لیکن جو لوگ مجبوراً جو ہے کلمہ کفر کہہ بیٹھتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے ایکسیپشن ہے، ان کو جو ہے معاف کر دیا جائے گا. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے سامنے ان کے والد کو، والدہ کو شہید کر دیا گیا. انہیں بہت شدید تکالیف دی گئیں، اتنی تکالیف دی گئیں کہ وہ کلمہ کفر کہنے پر مجبور ہو گئے، اور کلمہ کفر کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج مجھے اس وقت تک نہیں چھوڑا گیا، یا رسول اللہ، ما ترکت حتی سببتک وذکرت آلہتہم بخیر، مجھے اس وقت تک نہیں چھوڑا گیا، شدید تکالیف سے دوچار کیا گیا، یہاں تک کہ میں جو ہے آپ کو برا بھلا کہہ بیٹھا اور ان کے معبودوں کو جو ہے اچھا کہہ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف تجد قلبک، اے عمار اپنے قلب کو، اپنے دل کو کیسا پاتا ہے؟ انہوں نے کہا مطمئنا بالایمان، میں اپنے دل کو ایمان پر مطمئن پاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان عادوا فعد، اگر وہ دوبارہ تمہارے ساتھ سختی کریں تو تم پھر بھی جو ہے باکراہ کلمہ کفر کہہ سکتے ہو اپنی جان بچانے کے لیے. تو انسان مجبوراً اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دے، اس پر اللہ کی طرف سے مواخذہ نہیں ہوگا. لیکن عزیمت یہی ہے چاہے جان چلی جائے وہ ایمان پر قائم رہے، ڈٹا رہے. جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہیں لوہے کی زرہ پہنا دی گئی اور چلچلاتی دھوپ میں کھڑا کر دیا گیا، اور پھر تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر انہیں گھسیٹا گیا، اور ان کی زبان پر جو الفاظ تھے احد احد کے الفاظ تھے. اسی طرح حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہیں آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا، یہاں تک کہ ان کی چربی پگھلنے سے آگ بجھ گئی،
مگر وہ سختی کے ساتھ اپنے ایمان پر جمے رہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ایمان کی ایک عظیم مثال ہے جو ان عظیم انسانوں نے قائم کی۔ اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں بھی ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی آزمائش سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔